السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے دروس فقہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ نماز کی کیفیت یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک پوری کیفیت اور پورا طریقہ بیان کروں تفصیلی طور پر، اس سے پہلے مختصر طور پر پوری نماز کا طریقہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے ہی آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ نماز اسی طرح پڑھنا ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے امت کو دکھایا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نماز کا طریقہ مختصر طور پر اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے انسان وضو کرے، اپنا سطر ڈھانپے، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت اپنے دل میں کرے، ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھا کے اللہ اکبر کہے، پھر اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھے، پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھ لے، پھر رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے، رکوع میں چلا جائے، دوران رکوع کمر بالکل سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں۔ رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ زیادہ اوپر۔ رکوع کی تسبیحات پڑھے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اور رفع یدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا ولک الحمد کہے اور اطمینان سے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدہ ریز ہو کہ پہلے زمین پر ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھے، سجدے میں 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور چہرہ یعنی پیشانی اور ناک زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ سجدے میں کوہنیاں زمین سے بلند اور پہلوؤں اور رانوں سے الگ رہیں۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے پاؤں کو بچھا کر اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کر کے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور رب اغفر لی یا اس طرح دوسری معصور دعائیں پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے جلسے استراحت کے لیے قدرے بیٹھے اور اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے اس طرح بیٹھے جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اور التحیات پڑھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ آخری تشہد میں اپنی پشت کو اس طرح زمین پر رکھ کر بیٹھے کہ بایاں پاؤں دائیں جانب سے کچھ باہر آ جائے۔ اس تشہد میں درود ابراہیمی اور اس کے بعد مصنون دعائیں بھی پڑھے۔ مکمل تشہد میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہے۔ آخر میں دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یاد رہے کہ اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی منقول ہیں جو انشاءاللہ تفصیلی طور پر
بعد کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے ہر دو انگلی کے بیچ میں۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے۔ اب تفصیلی طور پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی نماز سے پہلے صفوں کی درستگی لازم ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ فاذا استوینا کبرا، کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرتے تھے۔ جب ہم برابر ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ دوسری چیز، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، چنانچہ نماز کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، اور اس نیت کی جگہ صرف دل ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا بدعت ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے وضو کے دوران وضو کے اسباق میں واضح کیا تھا۔ نماز کے ارکان اور واجبات اور شرائط یہ سب بیان کیے جا چکے ہیں تفصیلی طور پر۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ رفع الیدین بھی مشروع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ ثم یکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے تھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ بعض روایات میں صراحت ہے کہ انسان اگر امام کے پیچھے ہو تب بھی اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بے شمار حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء صلاۃ کو، یعنی جو نماز میں غلطیاں کر رہا تھا، اس کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر تم اپنی بقیہ پوری نماز میں اسی طرح کرو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ انسان امام ہو، خواہ مقتدی ہو، اور خواہ منفرد ہو، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فیخداج، کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ ناقص ہے۔ راوی ابو سائب نے کہا ابو ہریرہ انی احیانا اکون وراء الامام، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جواب دیا اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی آدمی اسے تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس شخص کی کوئی نماز نہیں
جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ یہ روایت امام بحقی نے بیان کی ہے کتاب القراء میں، اور دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم دین انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اختلاف ہے، بعض صرف امام کے لیے اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ واجب قرار مانتے ہیں، اور کچھ علماء صرف سری نمازوں میں واجب مانتے ہیں، جبکہ تیسرا قول ہے کہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، ہر ایک کے لیے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور یہی درست ہے، راجح ہے۔ تفصیل کے لیے مطول کتابوں کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی تفصیلات اگلے دروس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔